زندگی بھر یاد رکھنے والا جملہ کہہ رہا ہوں. آیتیں 30 ہیں، روٹییں 15 گئی. ایک آیت، ایک روٹی پر 2 آیتیں، 15 روٹییں گئی ہیں فاطمہ کے دروازے سے. لیکن جب میں نے اپنے علی کی بھی سوانح زندگی کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ علی نے ایک عمل کیا ہے تو آیت بھی ایک ہی آئی ہے. بستر پہ بیٹھے ہیں تو وہ میرا ناسے من تشریح کی آیت آئی. انگوٹھی دی ہے تو آیت ولایت آئی. تلوار چلی ہے تو آیت جہاد آئی. یعنی نبی ایک عمل کرتے رہے، آیت بھی ایک ہی آئی. مگر یہ در بطول ہے، فاطمہ کی روٹی ایک گئی، آیت 2 آئی. پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے؟ علی نے تلوار چڑھائی تو آیت ہے، علی بستر ہجرت میں سوئے تو آیت ہے، علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو آیت ہے، علی نے انگوٹھی دی تو آیت ہے، علی نے عمر کا، علی نے صاحب عمر ہونے کا ثبوت دیا تو آیت عمر ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کی ایک روٹی پر 2 آیتیں، علی کے ایک وار پر 1 آیت کا نادان تجھے پتہ نہیں ہے. میں خدا عادل ہوں، تلوار ایک ہاتھ سے چلتی ہے تو آیت ایک آئی، فاطمہ نے دونوں ہاتھ لگائے. جس پہ آ کے فرشتوں نے سلام کیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ زہرا نے کچھ کو سلام کا جواب نہیں دیا. یہاں پہ فرشتوں نے سلام کیا ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس کو زہرا نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. 4 مصروں میں اگر پڑھوں مجلس تو 4 گھنٹے، کیونکہ سمجھ رہا ہوں 4 مصروں میں قیامت کے 4 مصرے ہیں. شرافت جلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا. آخری تک شرافتوں کو، جلالتوں کو، زلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا کہ دست سنگ میں شیشے کا جام مت دینا. سبق یہ ہم کو دیا ہے رسول زادی نے، منافقوں کو جواب سلام مت دینا. غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. دل کی دھڑکنیں روک کے بیٹھو. جو نتیجہ دے رہا ہوں، کیوں جہنم میں گئے؟ جا کے سورہ مدثر پڑھنا، نکذبو بیوم الدین.
تھے نکذبو بیوم الدین، ہم دین کے دن کا دن اتنی خاموشی سے تھوڑی گزرنا ہے. میں نے قرآن مجید قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں. آیتوں کی فہرست بنائیے، انڈیکس بنائیے. اللہ نے آیتیں بھیجی ہیں اور اس کے بعد کا اقیموا الصلاۃ جب بھیجی آیت نماز پڑھنے کے حکم کی تو یہ نہیں کہا کہ آج کا دن دین کا دن ہے. زکات کی آیت بھیجی تو یہ نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. کتب علیکم الصیام کی آیت بھیجی تو یہ نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. آیت ولایت بھیجی تو یہ نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، بلکہ ایک روز تپتے ہوئے صحرا میں آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے، وہاں جا کے بتا دیتے کہ وہاں بتا دیتے، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کیوں بلایا کہ تجھے پتا نہیں ہے علی کی ولایت کا مسئلہ پورے سرات سے بھی زیادہ سنگین ہے. میں آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے بتانا یہ چاہتا ہوں، سنبھل کے چلنا علی کے معاملے میں، نہ حد سے آگے بڑھنا، نہ حد سے پیچھے ہٹنا. حد سے آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا، حد سے پیچھے ہٹو گے تو کیا ہوگا کہ حد سے آگے بڑھا تو نشیری بنا، حد سے پیچھے ہٹا تو وہابی بنا. وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. جو دامن عقل کو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. ارے بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. یوم الدین، دین کے دن کا انکار کیا تو جہنم میں گئے. کیوں گئے جہنم میں؟ کیونکہ دین کے دن کا انکار کیا. نماز آیت کی آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. نماز روزے کی آیت آئی تو نہیں کہا اللہ نے آج کا دن دین کا دن ہے، بلکہ وہ تو جب غدیر کے منبر پر فاتح خیبر کو اٹھا کے مصطفیٰ نے کہا کہ اب تو محمد کی عظمت کو سمجھو، جو 7 ہجری میں خیبر کو اٹھا لے وہ علی ہوتا ہے، جو آج فاتح خیبر کو اٹھا لے وہ محمد ہوتا ہے. ہم تو غدیر بھی پڑھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ سے ہمیں کبھی بھی خالی نہ پاؤ گے، کیونکہ علی کا ذکر کرنے میں مزہ ہی جب آتا ہے جب بلا فصل کا ذکر کیا جاتا ہے. میں 2 سال پہلے حج کرنے گیا، مدینے پہنچا، قسمت تھی کہ مدینے میں غدیر کیا. ہمیں چھیڑنے میں بھی تو مزہ آتا ہے. میں ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن میں گیا تھا، نیچے اترا، کوئی پتہ ہی نہیں لوگوں کو. میں نے وہاں پر جو مسجد نبوی میں ٹہلتے ہوئے مولوی لوگ تھے ان سے پوچھا کہ آج پتہ ہے کہ 18 ذوالحجہ ہے، یوم غدیر ہے. پتہ نہیں جان کے بے جان ہوئے یا تھے انجان.
دائیں بائیں دیکھ کے بولے یہ غدیر کاف سے ہے یا کین سے ہے؟ میں مسکرا گیا، میں نے کہا پتہ چلا قرآن کی آیتوں میں جہاں پہ فرعون کا ذکر ہے وہاں پر جناب موسیٰ کا تذکرہ برابر میں ہے، جہاں ابراہیم کا ذکر ہے وہاں نمرود کا ذکر برابر میں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پیغام دے رہا ہے کہ طہارت کے برابر میں نجاست آ جائے۔ کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے؟ یعنی طہارت کے نزدیک نجاست آ جائے تو نجاست عظیم نہیں ہو جاتی۔ یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں آج بھی اور کہہ رہے ہیں یہ غدیر غین سے ہے یا کاف سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکذبو بیوم الدین، یہ دین کے دن کا انکار نہیں کر رہے، اپنے سقری ہونے کا اعلان کر رہے۔ جب غدیر کا قرآن کہہ رہا ہے نکذبو بیوم الدین، جب غدیر کا منکر جہنمی ہے تو جناب امیر کا منکر اب اور کچھ کہلوانے کی ضرورت ہے نہیں ہے کیا؟ جب غدیر کا منکر کو قرآن جہنمی کہہ رہا ہے، اب میں اتنی دیر سے جہنمی 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 کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں جبکہ جہنم کی بات ہی نہیں آئی۔ پھر پڑھ رہا ہوں آیت ما سلککم فی سقر، سقر کی بات آئی ہے، جہنم نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس نے میں نے ایسا کام کر دیا ترجمہ کر کے کہ جیسے آپ فلائٹ میں جا رہے ہو اور کوئی اکونومی کلاس سے آپ کو بزنس کلاس میں اپ گریڈ کر دے، انہیں جہنمی کہنا تو اپ گریڈ کرنا ہے۔ انہیں جہنمی کہنا پنجابی میں ترجمہ کروں کتے درجے پہ بٹھانا ہے۔ اور سقر کہتے ہیں سب تو تھلے جہنم کے سب میں نچلے حصے کا نام ہے سقر، جس کے اندر مروان، سفیان، اب سب کے نام مت لگاؤ نا، امام حق وہ ہوتا ہے سرکار کہ جس کے اعلان کا منکر جہنم کے سب میں نچلے حصے میں اور جس کی ولایت کا اقراری قبر کے اندر بھی علی کا دیدار کرتا ہے۔ اور میری زبان سے بڑا پیارا جملہ 3-4 مجلس پہلے نکلا تھا کہ مر کے جائیں گے علی کو پھر دیکھیں گے پھر مر جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں مجھ سے ڈیفینیشن پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ مقصر کیا چیز ہے؟ مقصر بنا ہے قصر سے، جیسے نماز ظہر اور عصر کی 4 رکعت ہے 2 پڑھے، جب قصر ہوگی تو 2 پڑھے گا نا، جو کم کر دے جو گھٹا دے۔ اب کیسے سمجھاؤں منبر پہ کہ نماز کی قصر ہے، ولایت کی قصر نہیں ہے۔ جو
سمجھ میں نہیں آئے واہ واہ کوئی بات نہیں، سمجھ میں ہمارے بھی نہیں آتا کہ بندہ اتنا عظیم کیسے ہے۔ جو سمجھ میں آ جائے پھر علی علی تھوڑی رہتا ہے۔ ڈیفینیشن بتانا بڑا ضروری تھا۔ جس طرح 4 رکعت کی 2 رکعت ہوتی ہے قصر، اور اس میں جو کرنے والا ہوتا ہے قصر وہ ہے مقصر۔ قصر شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو علی نے پلٹا دیا، مقصر پہلو بدلنے لگے گا، سمجھ میں نہیں۔ خیبر اکھاڑ دیا، اتنے وزنی خیبر کو کیسے اکھاڑ دیا؟ گلہ اشجر کو دونگریوں سے کیوارے میں چیر دیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا قبر میں علی جائیں گے، قبر کے اندر یہ پتھروں کو چیر کر علی کیسے چلے جائیں گے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب کیا کروں کہ قبر کے اندر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے۔ قبر کے اندر نہیں آتا کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے، ہماری قبر میں آتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو ہماری قبر میں آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ قبر کے اندر لوگوں کو فرشتوں کے جانے کا یقین ہے، اس آنے کے نہیں ہے۔ علی لال کلندر
سیدہ کے غلام ہیں، فرشتے حسنین علیہ السلام کے غلام ہیں، فرشتے بطول کے غلام ہیں، فرشتے علی کے غلام ہیں۔ قبر کے اندر فرشتوں کا یقین ہے، غلاموں کا یقین ہے، اماموں کا یقین ہے۔ فیصلہ کن جملہ تیرا دیوار کو حاضر نازل کر کے اپنی تاریخی اس عشرے کی اختتامی مجلس میں اختتامی جملہ ساری دنیا کے مسلمان کسی بھی صورت سے آج کل ماڈرن سائنس پڑھنے والے آدمی کے سامنے یہ ثابت نہیں کر سکتے تاریخ کے حوالے دے کر کہ فرشتے قبر کے اندر کس طرح چلے جائیں گے، مگر ہمارا یہ جوان والا نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر یہ بتا سکتا ہے کہ قبر کے پتھروں کو توڑ کر علی کیسے چلے جائیں گے۔ جب میرے مولا علی کی آمد کو 12 رجب کی 13ویں شب کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکی تو قبر کی بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، تھکے نہیں، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو۔ آج میں نے فضائل علی کس لیے پڑھے؟ کیونکہ مصائب بھی علی کے، وہ بھی علی اکبر کے۔ آج کی آج صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے۔ ایک جملہ سنو کیا بتاؤ، آپ کہیں گے کہ شب عاشور کیا